بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امن ہرمز پر ایران اور عمان کی مبینہ نئی مفاہمت امریکہ کے لیے بڑا سفارتی دھچکا۔ مشرق وسطی سے آنے والی رپورٹس نے عالمی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی۔ بعض رائے کا دعویٰ ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے حوالے سے ایک نئی مفاہمت طے پائی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ابتدائی مدت میں بحری جہازوں سے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی، جبکہ بعد ازاں سروس فیس کا نیا نظام متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ دعوے درست ثابت ہوئے تو خطے میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ دوسری جانب اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ عالمی ماہرین اس پیش رفت کو خلیجی سیاست کا اہم موڑ قرار دے رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے۔ ایران، امریکہ اور آبِ ہرمز کیا خطے میں نئی طاقتوں کا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے؟ مختلف تجزیوں میں کہا جا رہا ہے کہ ایران خطے میں اپنی بحری پوزیشن مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق تہران چاہتا ہے کہ بحری سیکیورٹی اور تجارتی راستوں میں اس کا کردار مزید بڑھ جائے۔ دوسری طرف امریکہ اپنی موجودگی برقرار رکھنے پر زور دیتا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے مختلف دعوے گردش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آبِ ہرمز دنیا کے اہم ترین تجارتی راستوں میں شامل ہے، اس لیے یہاں ہونے والی ہر تبدیلی عالمی معیشت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ تیل کی قیمتوں اور عالمی منڈی پر بھی اس صورتحال کے اثرات زیر بحث ہیں۔ خطے کے ممالک سفارتی رابطے تیز کر رہے ہیں تاکہ کسی بڑے بحران سے بچا جا سکے۔ امریکہ کی دفاعی صلاحیت پر سوالات۔ بین الاقوامی میڈیا میں حالیہ دنوں امریکہ کی دفاعی تیاریوں پر مختلف تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ طویل کشیدگی کے باعث دفاعی وسائل پر دباؤ بڑھا ہے، تاہم ان دعووں کی آزادانہ تصدیق موجود نہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق واشنگٹن اب فوجی اقدامات کے ساتھ سفارتکاری پر بھی زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران مسلسل اپنے موقف کو مضبوط انداز میں پیش کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران میں صرف عسکری طاقت کافی نہیں بلکہ مذاکرات بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں پس پردہ رابطوں میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ تیل، سونا اور عالمی منڈیاں۔ مشرق وسطی کی کشیدگی نے نئی بے چینی پیدا کر دی۔ مشرق وسطی کی کشیدگی نے نئی بے چینی پیدا کر دی۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی مالیاتی منڈیاں مسلسل دباؤ کا شکار ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق سرمایہ کار محفوظ سرمایہ کاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کے باعث سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب خام تیل کی قیمتیں بھی خطے کی صورتحال کے مطابق بدل رہی ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز میں کسی بھی بڑی پیش رفت کا براہ راست اثر عالمی تجارت پر پڑ سکتا ہے، اس لیے دنیا بھر کی نظریں خلیجی ممالک کی سفارتی سرگرمیوں پر مرکوز ہیں۔ خطے میں نئی سفارتکاری۔ کیا امریکہ کی جگہ علاقائی ممالک فیصلہ کن کردار ادا کریں گے؟ خلیجی ممالک میں حالیہ سفارتی سرگرمیوں نے عالمی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران، عمان، قطر اور دیگر علاقائی ممالک اپنے باہمی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ بھی خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے متحرک ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مستقبل کی کسی بھی پیش رفت کا انحصار مذاکرات، اعتماد سازی اور علاقائی تعاون پر ہوگا۔ اگر تمام فریقین کشیدگی کم کرنے پر متفق ہوتے ہیں تو خطے میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی نئی جوہری حکمت عملی۔ کیا دنیا ایک نئے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ نیوز رپورٹ کے مطابق 5 اگست کو امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ نے دنیا بھر میں نئی بحث چھیڑ دی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پینٹاگون اپنی جوہری حکمت عملی میں اہم تبدیلیوں پر غور کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب توجہ ایسے ٹیکٹیکل نیوکلیر ہتھیاروں پر دی جا رہی ہے جو محدود فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں چین اور روس جیسے بڑے حریفوں کا ذکر بھی کیا گیا، جبکہ ایران کا نام براہ راست شامل نہیں۔ تاہم مشرق وسطی کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے باعث مختلف حلقوں میں کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ایسا کوئی مصدقہ ثبوت سامنے نہیں آیا کہ امریکہ ایران پر جوہری حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی حکمت عملی مستقبل کے ممکنہ تنازعات کو مد نظر رکھ کر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ یہ تبدیلی صرف
منصوبہ بندی تک محدود رہتی ہے یا عملی پالیسی کا حصہ بنتی ہے۔ ایران جنگ کے بعد امریکی میزائل ذخیرے پر سوالات، نئی رپورٹ نے توجہ حاصل کر لی۔ تازہ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ حالیہ فوجی کارروائیوں کے دوران امریکہ نے بڑی تعداد میں لانگ رینج میزائل استعمال کیے۔ بعض رپورٹس کے مطابق ان میزائلوں کے ذخیرے کو دوبارہ مکمل کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ اسی پس منظر میں NBC کی رپورٹ نے امریکہ کی نئی دفاعی منصوبہ بندی پر نئی بحث چھیڑ دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مستقبل میں ٹیکٹیکل نیوکلیر ہتھیاروں کو زیادہ اہمیت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک اس پالیسی کو ایران کے ساتھ براہ راست جوڑنے کی کوئی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور جاری سفارتی رابطے مسلسل عالمی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے فیصلے خطے کی سیکیورٹی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی نظریں امریکہ، ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کی آئندہ حکمت عملی پر مرکوز ہیں۔ امریکہ اور ایران مذاکرات، کیا کشیدگی کم ہوگی یا نیا بحران جنم لے گا؟ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی رابطوں پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بعض اہم معلومات پر دونوں فریقین کے درمیان اختلافات اب بھی موجود ہیں۔ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو خطے میں کشیدگی کم ہونے کی امید پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر بات چیت ناکام رہتی ہے تو حالات دوبارہ خراب ہونے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران مختلف عالمی میڈیا ادارے امریکی دفاعی منصوبہ بندی سے متعلق نئی رپورٹ شائع کر رہے ہیں۔ ان رپورٹس نے عالمی سیاست اور سیکیورٹی کے حوالے سے کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ فی الحال کسی بھی بڑے فوجی فیصلے یا کارروائی کی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی۔ عالمی سیاست میں نیا موڑ، امریکی دفاعی منصوبوں پر دنیا کی نظریں۔ امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی تازہ رپورٹس کے بعد عالمی سطح پر نئی بحث شروع ہو گئی۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مستقبل کی جنگی حکمت عملی میں محدود جوہری ہتھیاروں پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اس بحث کو مزید اہم بنا رہی ہے۔ تجزیہ کار مختلف امکانات پر گفتگو کر رہے ہیں، تاہم کئی دعووں کی سرکاری سطح پر تصدیق موجود نہیں۔ عالمی طاقتوں کے فیصلے صرف ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر نئی رپورٹ کو احتیاط سے جانچا اور مصدقہ ذرائع سے معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ چین، روس اور ایران کا امریکہ کو کمزور کرنے کا 40 سالہ منصوبہ۔ چین، روس اور ایران نے تقریباً 40 سال پہلے ایک طویل مدتی منصوبہ بنایا تھا جس کا مقصد امریکہ کی عالمی طاقت کو کمزور کرنا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نسبتاً امن کا دور تھا، لیکن افغانستان میں سوویت یونین کی آمد اور امریکہ کی اس کے خلاف کوششوں نے صورتحال بدل دی۔ اس عرصے میں ایران میں انقلاب آیا اور وہ روسی بلاک کی طرف مائل ہو گیا۔ چین اور روس دونوں کمیونسٹ ممالک ہونے کی وجہ سے قریب آئے اور ایران بھی اس گروپ میں شامل ہو گیا۔ شمالی کوریا بھی اسی چین کے بلاک کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ان طاقتوں نے بتدریج امریکہ کی طاقت توڑنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ آج یہ منصوبہ اپنے انتہائی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایران میں چینی طرز کی فوجی تربیت اور بسیج تنظیم۔ ایران نے چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ماڈل پر اپنی فوجی تیاریوں کو منظم کیا۔ ہر ایرانی مرد کے لیے فوجی تربیت لازمی قرار دی گئی اور بسیج نامی تنظیم بنائی گئی جو پاسداران انقلاب کی نرسری کا کام کرتی ہے۔ اس تنظیم میں نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں پاسداران کے لیے اہل افراد تیار رہیں۔ جنگ کے دوران جنرلز کے شہید ہونے پر نیچے سے قیادت اوپر آتی رہی کیونکہ نرسری پہلے سے تیار تھی۔ چین نے اس ماڈل کو اپنانے میں ایران کی مدد کی۔ اس سے ایران کی دفاعی صلاحیت میں مسلسل اضافہ ہوا۔ چین سے ایران کو میزائل ٹیکنالوجی کی منتقلی۔ 90 کی دہائی میں چین نے خاموشی سے ایران کو حملہ آور میزائل ٹیکنالوجی منتقل کی۔ یہ فروخت نہیں بلکہ براہ راست منتقلی تھی، جس کے بدلے ایران چین کو سستا تیل فراہم کرتا رہا۔ ایران نے اس ٹیکنالوجی کی ریورس انجینئرنگ کر کے خیبر شکن، نصر اور دیگر میزائل تیار کیے۔ چین نے ایران میں مکمل فیکٹریاں بھی لگائیں۔ یہ سب بلیک مارکیٹ چینلز کے ذریعے ہوا۔ اس تعاون سے ایران کی میزائل صلاحیت بہت بڑھ گئی۔ آج بھی یہ ٹیکنالوجی ایران کے دفاع کا اہم حصہ ہے۔ روس کا ایران کے لیے فضائی اور ایٹمی تعاون۔ روس نے ایران کی فضائیہ کو تربیت دینا شروع کیا اور روسی پائلٹ ایران پہنچے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی سائنسدان بھیجے گئے۔ اس تعاون کے نتیجے میں ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم روس کے انڈر آیا، جبکہ حملہ آور میزائل چین کی ٹیکنالوجی پر مبنی رہے۔ مواصلاتی نظام کے لیے چین کا بیڈو سسٹم استعمال ہوا۔
یہ تینوں ممالک مل کر کام کرتے رہے۔ مڈل ایسٹ کو دنیا کا مرکز سمجھتے ہوئے یہاں پر توجہ مرکوز رکھی گئی۔ یہ تعاون آج بھی جاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔